دوستو ڈرامہ سیریل دل نداں بہت زیادہ مزیدار ہو چکا ہے اور اب زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے بن چکا ہے کیونکہ تمام لوگ یہی بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ تانیہ کی اصلیت کس طرح سے کھلے گی۔ اور سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں، یہ وہی تانیہ ہے جس نے تمام گھر میں تمام نظام کو خراب کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے وہ تمام لوگ تو ٹھیک ہو چکے لیکن تانیہ ٹھیک نہ ہوئی۔ نگار جو نایاب کی ساسو ماں تھی اس نے بھی نگار سے بہت زیادہ دشمنی اور نفرت رکھی تھی، لیکن اب وہ بھی اپنے دل کو موم کر چکی ہے، اور اس کا ساتھ ساتھ جو در نایاب کا سسر تھا وہ بھی اچھے انداز میں اب بات کرنے لگا ہے اور سوچنے لگا ہے۔ لیکن سب سے مین وجہ یہی تھی، جو تکلیف تانیہ کو پیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے در نایاب کو طلاق دی جائے اور اس کے بعد زوار اس سے شادی کر لے، لیکن وہ ابھی تک ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا، صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے، اور اپنے غصے کی آگ میں بھڑکا ہوا تھا کہ اپنی بیوی کو وہ اتنی سزا دے کہ اس کی بیوی کسی اور سے شادی نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بہت بڑی غلط فہمی کو لے کر وہ اپنے بھائی سے بھی جدا تھا، اور وہ بھائی جو اس پر اپنی جان وار دیتا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا تھا اور اب بے گھر کر دیا تھا۔ تو دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تانیہ کی اصلیت واضح ہو جائے اور تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے؟ ہاں یہی چاہتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں دکھا بھی دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے مین پوائنٹ کی جانب، کس طرح سے تانیہ کو پھنسایا جائے گا، جو کہ اس نے اپنا ہی پیر پر کلہاڑی ماری، اس نے جو کام کیا اس کے ہی گلے پڑنے والا ہے۔ سب سے مین کام یہی تھا جو اس نے بچہ در نایاب کو واپس دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گھر کے تمام افراد یہی بات چاہتے تھے کہ تانیہ کو بچوں سے نفرت ہے اور وہ بچے پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی پرورش بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس کے ساتھ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ در نایاب کے بچے کو پرورش دے گی تو تمام لوگ یہی سوچ رہے تھے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تانیہ در نایاب اور زوار کے بچے کی پرورش کرے، اور اس لیے زوار سے وہ شادی کرے۔ تو تانیہ نے ان کی جو سوچ تھی اس پر پورا اترتے ہوئے سب سے پہلے بڑی پلاننگ تو یہی کی تھی کہ کسی طریقے سے بچے کو در نایاب تک کیسے پہنچایا جائے، تو اس کے لیے وہ اپنا پلان تیار کرتی تھی، اور کرنے کے بعد اس نے سب سے بڑا کام یہ بھی کر دیا کہ بچہ جو تھا وہ در نایاب کو دے دیا۔ چونکہ گھر والے یہی بات جانتے تھے کسی طریقے سے یہ بچہ ان کو واپس دے دے گی یا بچے سے چھٹکارا حاصل کر لے گی، تو جیسے ہی بچہ واپس در نایاب کے پاس گیا تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا، در نایاب لوگ تمام لوگ آئے اور بچے کو لے گئے، ساتھ انہوں نے بدماش بھی ساتھ لیے ہوئے تھے جو ڈاکو، ان کو مار پیٹ کر بچے کو لے کر چلے گئے ہیں۔ تو اس بات سے وہ تمام لوگ یہی جانتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کسی نے پلاننگ ہی کی ہوگی، اور پلاننگ کرنے والا سب سے ماہر جو ہے وہ تانیہ سے اچھا کوئی نہیں، اور اس بات کا سب سے زیادہ علم نگار کو تھا، چونکہ نگار یہ بات جانتی تھی کہ جو کچھ پہلے سے ہو چکا تھا اور در نایاب کو گھر سے بھگانے میں سب سے بڑی جو سازش اور پلاننگ تھی وہ تانیہ کی تھی، اور اس کو گھر سے نکالنے میں تانیہ اور نگار نے اچھی پلاننگ کر کے اسے گھر سے نکالا تھا۔ تو نگار کو یہ بات معلوم تھی یہ تمام پلاننگ اس نے ہی کی ہوگی، تو اس کے لیے وہ بار بار تانیہ کو کوستی رہتی ہے کہ بچہ تمہاری وجہ سے ہی باہر گیا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم لاپرواہ نہ ہو اور بچہ ادھر چلا گیا ہو۔ تانیہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر انہیں بار بار کہتی رہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں پلاننگ کر سکتی ہوں، میں بچے کو کیوں واپس دوں گی، مجھے علم نہیں ہے، میری تو پہلے سے ہی در نایاب سے دشمنی ہے، اور میرا سب سے بڑا دشمن جنید ہے جس نے مجھے طلاق دی ہے، تو میں ان کے حوالے کیسے بچہ کروں گی، اور میں یہ چاہتی بھی نہیں ہوں کہ بچہ ان کے پاس جائے، ہمارے پاس تو میڈ پہلے سے ہی ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، تو میں کیوں اس طرح سے کروں گی۔ تو وہ تمام لوگ یہ اسے بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ باہر جانے والے تھے تو باہر جا کر تمہیں ہی اس بچے کی کیئر کرنی تھی، اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے تم نے بچہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو دوستو گھر کے تمام افراد ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہونے کے بعد وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچے کو واپس لیا جائے، لیکن ان کی باتوں میں صرف تانیہ تھی جو رول اٹکا رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے بچے کے لیے کوئی کیس نہیں کرنا وگرنہ وہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور اس کے ساتھ اس نے بہت سی ایسی منفی باتیں کی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بچہ تانیہ نے ہی گم کروایا ہے۔ ادھر سے جنید اور اس کے ساتھ در نایاب اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کے لیے اطلاع ہم ان کو دے دیں، اور یہی بات ان کو کہیں کہ ہم بچے کو لے کر کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو چکے ہیں، اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو وہاں پہ ڈھونڈ لیں۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کسی طریقے سے
گھر والوں کو اس بات کی تسلی رہے کہ بچہ ہمارے پاس ہے اور وہ زیادہ دیر نہ ڈھونڈے۔ ادھر سے تانیہ تمام گھر والوں کو اس بات کی تسلی دے رہی تھی کہ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اور نہ ہی میں پلاننگ کر سکتی ہوں، اور میں بچے کو کہیں بھی گم نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کیا ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے کریں، بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، بچہ مل جائے گا آپ کو۔ اگر نہیں بھی ملے گا تو اس میں میرا کیا قصور، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ ڈاکو کا قصور ہے جنہوں نے یہ بچہ ہم سے چھینا ہے اور ہمیں مار کے گئے ہیں۔ تو یہ بات وہ کہہ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی قسمت کی الٹی گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی کہ اچانک سے نگار زوار کو کہتی ہے کہ تم اس طرح سے کرو، اس سے شادی کرو یا نہ کرو، اب میں تمہیں کبھی بھی فورس نہیں کروں گی، یہ ایک لاپرواہ لڑکی ہے اور اس نے کبھی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرے گی، مجھے اس پر کوئی امید نہیں ہے۔ جو ایک بچے کو نہیں سنبھال سکی وہ تمہاری زندگی کو اور تمہاری شادی شدہ زندگی کو کس طرح سے سنبھالے گی؟ آج اس سے شادی کر کے کل کو تمہارا پچھتانا میرے لیے کوئی بھی فائدہ مند چیز ثابت نہیں ہوگی کہ کل کو تم مجھے ہی بد دعا دیتے پھرو کہ تم نے میری شادی کرائی تھی اور اب میں ذلیل و خوار ہو چکا ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، وگرنہ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ اتنا لاپرواہ لڑکی ہے، اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ کبھی بھی تمہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نقصان میں ڈال سکتی ہے۔ اور اس بات کی اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جنید کی وجہ سے بچہ ضائع نہیں ہوا تھا، بچہ صرف اور صرف اس نے ہی ضائع کیا تھا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ تانیہ جب یہ باتیں اپنے خلاف سنتی ہے تو وہ نگار کو ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے، غصے میں آ کر ان سے کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بار بار تمہیں اس بات کی تسلی نہیں دے سکتی، باقی تمہاری مرضی ہے، تم میری شادی کرانا چاہتی ہو یا نہیں، اور اس بات کی ذمہ دار تمام لوگ ہیں، تم صرف اور صرف مجھ پر کیوں ملبہ ڈال رہے ہو؟ ادھر گھر میں اور لوگ بھی تھے، ان سے بھی پوچھ سکتے ہو، اس طرح سے مجھ پر شک کرنا بند کر دو۔ اور ابھی یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تانیہ بار بار گندے الفاظ میں در نایاب کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور اس کے گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے۔ تمہارے لیے تو دوار کو کہتی ہے تمہارے لیے وہی اچھی ہے جو گندگی پھیلا کر گئی ہے، میرے خاوند کے ساتھ بھاگ کر اور گندے کام کر کے گئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں تم سے شادی ہی نہ کروں، تم اسی لائق ہو، تمہاری بیوی ہی خراب تھی اور تم اس خراب بیوی کے لائق ہی ہو۔ جب تانیہ کے تانے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہیں پہ ماسی کھڑی ہوتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ کہتی ہے کہ بس کر دیں، تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ در نایاب کتنی اچھی تھی، اور اس تمام میں قصوروار جو ہے وہ تانیہ بی بی ہی ہے، انہوں نے سب کچھ پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا اور در نایاب کو بھگانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہے۔ تانیہ جب اس کو ٹوکنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہ بی بی نہ، آج سے میں نے یہ اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی اور جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گی، میں نے جو تم سے ڈرنا تھا وہ ڈر چکی ہوں، اب صرف اور صرف میں نے اپنے رب سے ڈرنا ہے، کوئی بھی بات ہوگی تو میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہے زوار صاحب آپ کو اندھیرے میں رکھا گیا اور ان تمام لوگوں نے آپ کو دھوکہ دے کر در نایاب کو آپ کی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اور زوار جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے اپنے سگے بھائی پر اتنے بڑے بڑے الزام لگائے ہیں اور اسے اپنی زندگی سے نکال کر اپنے اوپر ہی بوجھ ڈال لیا ہے جو کہ اتنا پاک باز تھا، اور اپنی پاک باز بیوی پر بھی بڑے بڑے الزام لگائے صرف اور صرف ان عورتوں کی وجہ سے جنہوں نے کبھی بھی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ اور اس کے بعد زوار تانیہ کو کہتا ہے کہ تم نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کچھ اور کر لوں، تم میری زندگی سے نکل جاؤ اور ادھر سے بھاگ جاؤ، وگرنہ تمہاری صحت کے لیے اور تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمام لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں۔